إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک سال اور عطا فرمایا اور ماہ رمضان مبارک بالکل قریب آن لگا ہے. پہلے زمانے میں اللہ کے نیک بندے عید کے دن سے دوسرے رمضان کے مہینے کے لیے مسلسل دعا کرتے تھے کہ اللہ ایک مہینہ تو آپ نے زندگی میں رمضان کا عطا فرمایا، آئندہ سال آئندہ رمضان بھی ہمیں رکھنا نصیب فرما. یعنی عید کے بعد سے ہی دوسرے رمضان کی تمنا دعا شروع کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ رمضان کی اہمیت ان کے دل میں تھی، رمضان کی محبت ان کے دل میں تھی. رمضان میں جو اللہ پاک نے وعدے بندوں سے فرمائے ہیں، مغفرت کے وعدے، بخشش کے وعدے، جہنم سے چھٹکارے کے وعدے، روزی میں برکت کے وعدے، یہ سب چیزوں کا دفعہ ان کے سامنے تھا. اس لیے وہ رمضان مبارک کے مہینے کی توقع اور امید کرتے تھے اللہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے رمضان کا مہینہ نصیب فرما. گھروں میں شادی بیاہ ہوتی ہے، مہینوں پہلے سے شاپنگ شروع ہوتی ہے، کپڑے بن رہے ہیں، جویلری لائی جا رہی ہے، اور کچن کا سامان خریدا جا رہا ہے، بیڈ شیٹیں خریدی جا رہی ہیں، کئی مرتبہ مکان کو پورا کلر کیا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے کام کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ کسی بچے کا یا بچی کا نکاح سامنے ہے. تو شادی بیاہ کے لیے ہم کئی مہینے پہلے سے تیاری کرتے ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ مومن کی روح کی بالغگی، مومن کی روح کی ترقی کا مہینہ ہے، مومن کے گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ ہے. لیکن افسوس کہ امت میں اکثر کو تو اس مہینے کا نام تک کا معلوم نہیں کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے اسلامی. ہے تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے کا استقبال کریں، اس کی تیاری کریں، اپنے کاموں کو سمیٹیں، اپنی مصروفیتوں کو کم کریں، اپنی فائلوں کو مینٹین کریں، لین دین کو معاملہ کو کلیئر کریں، زکوٰۃ کا حساب کتاب لگائیں، اماؤنٹ نکالیں، اور جس کا حق بنتا ہے اس کو حقداروں تک پہنچائیں، اور رمضان کو یکسوئی کے ساتھ گزاریں. اللہ اکبر کبیرہ. اس امت کی عمریں تھوڑی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کو کچھ دن، کچھ رات، کچھ صبح، کچھ شام ایسی عطا فرمائی ہے کہ بندہ اگر ان کو کیش کر لے، ان کی قیمت کو سمجھ لے، تو پہلے زمانے کے جو لوگ لمبی لمبی عمریں پا کر گئے ہیں ان سے کہیں آگے بڑھ جائیں. اپنے زمانے کے نبی کے پاس ایک بڑھیا آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میرا بچہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا فرمائے. کہ کتنی عمر ہے؟ تو شاید 100 سال یا 150 سال بتائی. بچہ اس زمانے کی بات ہے
جب کئی 100 سال عمر ہوا کرتی تھی، تو اس وقت کے نبی نے فرمایا کہ سب سے آخری جو نبی آنے والے ہیں ان کی امت کی عمر ہی 60-70 سال کے درمیان ہوگی۔ کہا تعجب کیا کہ اچھا وہ لوگ شادی بھی کریں گے؟ کہ ہاں نکاح بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے۔ کہ اگر میں وہ زمانہ پاتی تو میں تو یہ 60-70 سال کی عمر میں ایک سجدے میں گزار دیتی۔ اللہ اکبر کریے۔ بہرحال تو رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کریں۔ جیسے گھروں کے اندر پتہ چلتا ہے وہ شادی بھی آنے والا ہے تو انٹیریئر کا کام چلتا ہے، فرنیچر کا کام چلتا ہے، فنیشنگ کا کام چلتا ہے، کلرنگ کا کام ہوتا ہے اور شاپنگ کا کام ہوتا ہے، تو ہم رمضان مبارک سے پہلے اس کی تیاری کریں۔ رمضان میں پہننے والے کپڑے، عید کے دن کے کپڑے پہلے سے سلا کے تیار رکھیں۔ کسی کو دینا دیوانا ہے پہلے سے تیار کر کے رکھیں۔ یہاں تک کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ گھر کی عورتوں کو بھی فارغ کر دیں کچن کے کاموں سے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ بہت سے مرچ مسالے ایسے ہیں کہ جن کو کوٹ چھان کر پیسٹ بنا کے ان کو پہلے سے اسٹور کر کے فریج میں رکھا جا سکتا ہے۔ تو رمضان مبارک کا پوری تیاری آپ رمضان سے پہلے کر لیں۔ بہت سے لوگ چکن وغیرہ پہلے سے بنوا کر آرڈر دے کر پہلے سے بنوا کے صاف کر کے واش کر کے اور بہترین پیکنگ کر کے ڈیپ فریزر میں اسٹور کر لیتے ہیں اور جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے اس وقت نکالتے ہیں تاکہ رمضان مبارک کے مہینے میں بچوں کو دوڑانا نہ پڑے، خود کو دوڑنا نہ پڑے۔ نیز رمضان مبارک کے مہینے میں ہم اپنے گھر والیوں کا ساتھ دیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم شیخ بن کے لیٹے رہیں، پڑے رہیں، موبائل میں لگے رہیں اور وہ بیچاری وہ فروٹ سلاد بھی تیار کر رہی ہے اور اسی طرح سے وہ تلی ہوئی چیزیں بھی تیار کر رہی ہے اور وہ کوکنگ میں اتنی لگی ہوئی ہے اور ہم سوچتے ہیں یہ تو نوکر ہے، اس کا کام ہے۔ بری بات ہے۔ ہم اس کا ہاتھ بٹائیں، اس کا تعاون کریں۔ وہ بھی بھوکی پیاسی ہے، وہ بھی روزے دار ہے، آپ بھی روزے دار ہیں۔ اگر آپ خوشی خوشی اس کا تعاون کریں گے اس کے دل کی دعائیں ملیں گی۔ بچے دیکھیں گے ابو امی کا ساتھ دیتے ہیں تو ان بچوں کی بہترین تربیت ہوگی۔ آگے چل کر یہ بھی اپنے گھر والیوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ یہ بھی اس طرح کا معاملہ کریں گے کیونکہ ان کے سامنے ایک ایگزامپل ہوگا، نمونہ ہوگا۔ نیز کئی مرتبہ رمضان مبارک کے مہینے میں شوہروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ عورت کو پریشان کر دیتے، ہر دن نیا آئٹم، ہر دن نئی قسم کی افطاری۔ دوستو یہ صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ جو ہے انجوائے کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو روحانیت کو ترقی دینے کا مہینہ ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں تو ان کو استعمال کریں، ان کو انجوائے کریں، لیکن سارا کا سارا زندگی کی پوری انرجی ہم کھانے پینے پہ لگا دیں، اچھی چیز نہیں۔ تلاوت کریں، روح کو ترقی بخشیں، کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ ایک مرتبہ اللہ سے کہتا ہے اللہ میری توبہ، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کا پھر کیا مطلب؟ استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے، اگر استغفار کے مقابلے میں گناہ ہے تو یہ استغفار اس کے لیے تلافی کا سبب بنتا ہے اور گناہوں کو ختم کرواتا ہے۔ اور جب گناہ ایک مرتبہ استغفار کرنے میں، 2 مرتبہ استغفار کرنے میں گناہ کلیئر ہو گئے، اب جو استغفار کی کثرت کر رہے ہیں تو اس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ سوال ذہن میں نہیں رہنا چاہیے جب یہ ایک مرتبہ استغفار کرنے سے، توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو یہ جو بار بار استغفار کی تصویر پڑھوائی جاتی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو اس کا کیا مطلب؟ ایک مرتبہ کہنے سے گناہ معاف ہو گئے، اب کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ کہنے سے گناہ معاف ہو گئے، اب جتنی مرتبہ کہہ رہے ہیں اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ کثرت سے درود شریف پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور گناہ نہ کریں۔ نوافل اگر نہ ہو نہ صحیح، لیکن گناہ ہرگز نہیں ہونے چاہیے۔ نفل اگر کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں۔ ہاں فرض اور واجب ان کی تو پوچھ ہوگی کہ نہیں کریں گے تو دھر لیے جائیں گے۔ البتہ نوافل جو ہیں، نوافل تو نفع کے ہوتے ہیں، کریں گے تو اجر ملے گا، نفع ملے گا، اور نہیں کریں گے تو کوئی دار و گیر نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔
البتہ گناہ کرنے پہ پکڑ ضرور ہوگی. لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی گناہ بالکل نہ کرے, نیکی چاہے نہ کرے لیکن گناہ بالکل نہ کرے. گناہ تو اللہ کی ناراضگی بندہ مول لیتا ہے, اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتا ہے, بے برکتی آتی ہے, رزق میں بے برکتی, عمر میں بے برکتی, جی اوقات میں بے برکتی, چہرہ بے نور ہوتا ہے, عزت پامال ہو جاتی ہے, باتوں میں وزن نہیں, شخصیت میں وزن نہیں, کوئی ماننے کے تیار نہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں جب مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی تو میں اس کا اثر یا تو اپنی گھوڑے میں سواری میں دیکھتا تھا یا اپنی بیوی میں یا اپنے غلام میں دیکھتا کہ وہ بھی میری بات نہیں مانتے. میں سمجھتا تھا جب میں نے اپنے رب کی بات نہیں مانی تو یہ میرے تابع جو چیزیں ہیں یہ میری بات کیوں مانیں گے. آج جو کئی مرتبہ بہت سے ماں باپ, بہت سے بڑے لوگ پریشان ہیں اور کہتے ہیں کہ بچے بات نہیں مانتے, تو اس میں غور کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں. جب ہم اس کی نہیں مانتے تو ہماری کون مانے گا, اور جب ہم اس کی مانیں گے تو زمانہ ہماری مانے گا, جب ہم اس کی مان کر چلیں گے تو دنیا ہماری مانے گی. اللہ اکبر. تو دوستو رمضان کی بہترین تیاری کریں, نیز کوشش اس بات کی کریں کہ افطار کے وقت سے 15-20 منٹ پہلے, یہ انتہائی پرائم ٹائم ہوتا ہے, اس میں چولہا بند, تلنے کی چیزیں بند, سکون کے ساتھ سب کے سب دسترخوان پر بیٹھے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں, دعا کریں. کئی مرتبہ شوہر ایسا ہائی الرٹ پر رکھتا ہے بیوی کو کہ بس چولہے پہ کھڑی رہو, تو افطار کا اعلان ہوگا, ہر جگہ کہیں اذان ہوتی ہے, کہیں کوئی جو ہے اور افطار کے لیے کوئی اور اعلان ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے, اور وہ چلنے میں مصروف رہتی ہے, اس کو فرصت نہیں, اس لیے کہ آرڈر ہے. یہ غلط بات. کیا ضرورت ہے اتنا گرم کھانے کی؟ اگر 10-15 منٹ پہلے عورت کو فارغ کر دیں اور ان کو بھی دعا مانگنے کا موقع دیں تو آخر اس کے بھی تو دل میں کچھ جذبات ہیں, اور وہ جو دعا کرے گی کس کے لیے کرے گی؟ وہ اپنی زندگی کی خوشحالی کے لیے کرے گی, اس میں آپ بھی تو شریک ہیں. اس کی خوشحالی تبھی تو ہوگی جب آپ خوشحال ہوں گے, آپ کو راحت ہوگی, آپ کو چین و سکون ہوگا, تبھی تو اس کو چین ملے گا. بھلا آپ کی بے چینی میں اس کو چین کیسے آ سکتا ہے؟ تو اگر وہ اپنا چین اور سکون مانگ رہی ہے تو درپردہ وہ آپ کے لیے سکون اور چین مانگ رہی ہے. تو اس کے لیے آپ نے عبادت کا, دعا کا وقت فارغ کیا, اور در حقیقت آپ نے اس کے لیے فارغ نہیں کیا بلکہ اپنے لیے تعاون کیا. نیز شہری کے اندر عام طور پر شوہروں کا حال یہ ہے, دیر تک جاگتے ہیں اور لمبی تان کے سوتے ہیں. وہ بیچاری کئی مرتبہ آتی ہے, کئی مرتبہ تو بہت ہی خفیہ کلمات تک کہہ دیتے ہیں, حالانکہ وہ بیچاری محسن ہے ہماری کہ ہمیں بیدار کر رہی ہے غفلت کی نیند سے, اور رمضان مبارک پر ہمارا تعاون کر رہی ہے, روزہ رکھنے پر کوکنگ کر رہی ہے, پکا کے گرم کھانا دے رہی ہے, ناشتہ تیار کر رہی ہے, سالن بنا رہی ہے, روٹی بنا رہی ہے, چاول بنا رہی ہے, اور ہم ہیں کہ بس سو رہے ہیں. اس کے اٹھانے پر کئی مرتبہ اس کو جھڑک دیتے ہیں, کئی مرتبہ ہاتھ پیر اٹھا دیتے ہیں. یہ غلط بات. فوراً اٹھیں, شہری کریں, انجوائے کریں. اللہ کی رحمت اس وقت چھم چھم برستی ہے, اس سے پورا فائدہ اٹھائیں, اور کھانے سے فارغ ہو کر جتنا جلدی ہو سکے جی مسواک کر کے, برش کر کے فارغ ہو کر فوراً مصلی تھام لیں. اب سونے کی بات مت کریں. جو لوگ شہری جلدی کر کے سو جاتے ہیں فجر کی اذان کے انتظار میں تو ان کو کھٹی ڈکاریں آنی شروع ہوتی ہیں اور زہریلی نیند چڑھ جاتی ہے, نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. شہری کے بعد سونے کا ماحول نہ بنے. شہری کا مطلب یہ کہ تہجد کا وقت ہے. تہجد کے وقت میں جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے, یعنی ظاہری اعتبار سے بھی اسپیڈ بڑھتی ہے اس کی, اور باطنی اعتبار سے بھی یعنی اللہ تعالیٰ کے درجات اس کے بلند ہوتے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کریں, کیونکہ تازہ کھانا کھایا ہوا ہے, آپ بالکل فریش ہیں, تو آپ کو پیاس نہیں لگے گی, بھوک نہیں لگے گی, آپ بغیر کسی تقاضے کے آپ آسانی کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ سکیں گے. تو جو لوگ شہری کے اندر یعنی تہجد کے وقت کے اندر جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں وہ کئی پارے پڑھ لیتے ہیں. تو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں, دعا کا اہتمام کریں. مسجدوں کے اندر بھی نظام ہونا چاہیے, ایک طرف لائٹ جلے اور ایک طرف اندھیرا رہے, تاکہ مناجات دعا کرنے والے اندھیرے میں بیٹھے رہیں اور تلاوت کرنے والے اجالے میں بیٹھے. میں نے افریقہ کی بہت سی مسجدوں میں دیکھا کہ وہاں کا موسم الگ الگ موسم میں جانا ہوا
تو کچھ لوگوں کو پنکھا چلتا ہے، بعض لوگوں کو نہیں چلتا، تو ایک طرف کے پنکھے بند اور ایک طرف کے چالو. جن لوگوں کو پنکھا چاہیے اس طرف کھڑا ہو جائے اور جن لوگوں کو پنکھے میں چاہیے وہ اس طرف چلے. کتنا اچھا نظام. بہرحال ہم ترتیب بنائیں گے تو بہت کچھ بنے گا اور نہیں بنائیں گے تو کچھ بھی نہیں. کامیابی کی ترتیب بنانی پڑتی ہے اور بربادی کی ترتیب بنانے کی ضرورت ہے، وہ تو بنی بنائی تیار ہے. بریانی بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، انرجی لاس کرنی پڑتی ہے، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے جی. اور برباد کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا. ڈھکن رکھ کے چھوڑ دو، توجہ مت کرو اس کی طرف، اپنے آپ خراب ہو جائے. مکان بنانے میں انرجی لگتی ہے، محنت لگتی ہے، بگاڑنے میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. استعمال مت کرو، دروازہ بند کر کے چھوڑ دو. کچھ دنوں کے بعد پلاسٹر اکھڑنے لگے گا، کچھ دنوں کے بعد چیونٹیاں مکوڑے نیچے سے مٹی نکالنا شروع کریں گے، کہیں سے فلورنگ بیٹھے گی، کہیں سے دیوار کا پلاسٹر گرے گا، کہیں سے چھت خراب ہوگی، پانی ٹپکے گا. کچھ سالوں کے بعد وہ تہس نہس ہو جائے. معلوم ہوا کام بنانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، بگاڑنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں. لہذا آپ رمضان مبارک کے مہینے کو بابرکت بنانے کے لیے، اس کو قیمتی بنانے کے لیے کچھ ترتیب بنائیں، کچھ پلاننگ تیار کریں. دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنا پیارا نظام بنایا. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے اور گھبرا مت جانا کہ یہ کیا مصیبت ہے. تم سے پہلے بھی امت پر فرض کیے گئے تھے اور انہوں نے روزے رکھے تھے اور وہ روزے رکھنے پر ہلاک نہیں ہوئے تھے، وہ بھوکے نہیں مرے تھے. تو اللہ نے ہلکا کر دیا کہ جب پہلے لوگوں نے رکھا، کہ مطلب چھوٹے منہ کے بال کٹانے ہوتے ہیں تو اس کو بھاری لگتا ہے، بڑے بھائی جان نے کٹوائے نا، دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے، تو اس کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا مصیبت تھی. نہیں، وہ مصیبت بڑے بھائی سے گزری ہے تو مصیبت نہیں تھی، وہ تو بہت انجوائے کر رہا ہے، میں بھی کر رہا ہوں. تو اللہ مثال دے رہے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. اور کیوں فرض کیے گئے؟ اس کی غرض و غایت اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے ڈرنے والے بن جاؤ اور اللہ کی محبت والے کاموں کو کرنے والے بن جاؤ. لعلکم تتقون. تو اللہ پاک نے فرض بھی کر دیا اور اس کے غرض و غایت اور مقصد بھی بتلا دیا کہ کیوں فرض کر رہے ہیں. اب دیکھیے ترتیب کتنی پیاری بنائی. انسان کے دو دشمن ہیں، ایک ہے نفس اور ایک ہے شیطان. ایک ہے انسائڈ کا دشمن، ایک ہے آؤٹ سائڈ کا دشمن. دونوں گٹھ جوڑ کر کے یہ انسان کو برباد کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے مومن کو بچانا تھا ان کے دھوکوں سے. تو جو باہر کا دشمن تھا شیطان، اس کو تو رمضان کا چاند دکھتے کے ساتھ ہی اریسٹ کروا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. فرشتوں کے ذریعے سے اس کو اریسٹ کرا دیتے ہیں تاکہ میرے بندوں کی عبادت میں یہ خلل اندازی نہ کرے. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی ایم پی ایم ایل اے گزرنے والا ہوتا ہے کسی راستے سے، تو اس راستے کے جو ماتھا بھاری سر پھرے لوگ ہوتے ہیں ان کو باعزت قید میں بند کر دیتے ہیں 24 گھنٹے کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے، جب تک وہ پروگرام چلنے والا ہو، تاکہ یہ کچھ بادھا نہ ڈالیں اس میں. تو مومنوں کے روزوں کے اندر، عبادات کے اندر شیطان ملعون ٹانگ نہ اڑائے، ان کی عبادتوں کو خراب نہ کرے، تو اللہ پاک اس کو فرشتوں کے ذریعے سے اریسٹ کرا دیتے. تو ایک دشمن نمبر 1 گیا. اب جو ان سائڈ دشمن ہے ہمارا نفس، اس کو بھوک پیاس کے ذریعے سے چرمرا دیتے ہیں. جب آدمی کو بھوک لگی ہو تو اس کو گناہ کی ہریری نہیں سوچتی، گناہ کی نہیں سوچتی. کیوں؟ اس لیے کہ بھوک لگی ہے. اور رمضان مبارک میں عصر کے سے لے کر مغرب کا وقت نوجوان بچوں سے پوچھو کیسا گزرتا ہے، اس سے کوئی کہ چلو یار فلم دیکھتے. ارے کیا فلم؟ قرآن پاک پڑھنا باقی، بھوک لگی ہے، دماغ خراب مت کر تو جا. تو دیکھیے فلم کے لیے لے جانا چاہ رہا ہے کوئی، تو دکھانا چاہے کہ نہیں، کچھ نہیں. تو آج بالکل قرآن پاک پڑھا نہیں گیا، سر دکھتا تھا، سر میں درد تھا، سوتا رہا، پڑا رہا. آج کے جو میں نے نصاب اور روٹین کی تلاوت کا وہ نصاب بنایا ہے، آج تو کچھ بھی نہیں ہوا. مجھے پورا کرنا ہے مغرب تک جو میں نے حساب بنا رکھا ہے، 3 پارے مجھے پڑھنے. دماغ خراب مت کر. دیکھیے تو بھوک پیاس میں چونکہ اندر سے چرمرا گیا ہے،
اب سوائے اللہ کی محبت کے کچھ نظر نہیں آ رہا. تو دشمن نمبر 2 جو نفس ہے اس کو اللہ پاک نے بھوک پیاس کے ذریعے سے کمزور کر دیا, اور دشمن نمبر 1 یعنی جو باہر کا دشمن شیطان اس کو اریسٹ کر دیا. اب اللہ پاک نے فرمایا اے میرے بندے اب تو معاملہ تیرے کنٹرول میں کرنا, تو آگے بڑھ, انجوائے کو جلدی کر. آپ نے دیکھا ہوگا جو 2 سمجھدار بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, تو اس میں جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو مارتا ہے. تو آپ جو ہیں آپ نے دیکھا کہ یار اس نے اس کو مار لیا تو فوراً آپ اس کو قابو کر لیتے ہیں, بڑے مار اس کو لے لے بدلا. اب وہ تیزی سے بدلا لیتا ہے, 2-4 مارتا ہے کہ بھاگ جلدی سے, جلدی بھاگ. اب یہ تڑپڑاتا ہے کہ کسی طرح میں چھوٹوں اور پھر اس کو ماروں, لیکن آپ نے تو اس کا تعاون کیا کہ تو اپنا بدلہ لے لے اور بھاگ جا جلدی سے, چھوٹنے سے پہلے. اگر چھوٹ گیا تو پھر تجھے یہ پکڑ لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کہا میرے بندوں میں نے دشمن قابو میں کر لیے, فٹافٹ آگے بڑھو, جلدی جلدی کرو جلدی کرو. لیکن اللہ میرے خالق اور مالک ہیں, اللہ جانتے ہیں کہ ان سے ہونے والا کچھ ہے نہیں, یہ کرنے والے کچھ نہیں. تو اللہ پاک نے ریٹ بڑھا دیا, ریٹ بڑھا دیا. فرضوں کے ثواب 70 فرضوں کے برابر اور نفلوں کے ثواب فرضوں کے برابر, کہ اگر زیادہ نہ بھی کر سکو تو جو روٹین کا کرتے ہو اتنا ہی کر لو, میں ریٹ بڑھا دیتا ہوں. دیکھا اللہ پاک کیسے والے ہیں. پھر دیکھا کہ یہ کرنے دھرنے والے پھر بھی کچھ نہیں ہے, تو اللہ پاک نے 2 چانس اور دیے, ایک افطار کا اور ایک سحر کا, کہ اچھا کچھ نہیں کر سکتے دعا تو کر سکتے ہو تو دعا ہی کر لو. آگے بڑھنے کی, ترقی کی, گناہوں کی معافی کی, درجات کی بلندگی کی, اور بغیر کسی حساب کتاب کی جنت میں داخلے کی دعا ہی کر لو. لیکن افطار کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے اور سحر کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. پھر دیکھا کہ یہ افطار میں ان کی نظر بھجی اور سموسے پہ ہوتی ہے کہ خاص اس سے دعا مانگیں, سامنے افطار رکھے رہتا ہے اور نشان لگا کہ بس جیسے سائرن ہوگا, جیسے اذان ہوگی, سب سے پہلے اس پلیٹ پہ حملہ کروں گا, اور سوچتا ہے یہ بھی کھا لوں گا یہ بھی کھا لوں گا. اور جہاں ایک گلاس شربت پیا اور جہاں ایک کھجور کھائی بس ختم, آؤٹ, اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے. دیکھا اللہ پاک نے کہ نہ تو یہ نفل پڑھ رہے ہیں اور نہ یہ تلاوت کر رہے ہیں, نہ دعا میں ان کو لگا. تو اللہ رب العزت نے ایک اور موقع دیا, آخری عشرے کے 10 دن اعتکاف کے. اے میرے بندو یہ 10 دن اعتکاف کر لو, 10 دن میری طرف متوجہ ہو جاؤ, جی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. 10 دن دیے. اور پھر شب عید, افسوس کی بات ہے کہ عید کا چاند دیکھتے کے ساتھ ہی ہم غافل ہو جاتے ہیں. دوستوں میرے کچھ افریقہ میں 1-2 دوست ہیں ایسے, چاند دیکھتے کے ساتھ ہی وہ ایسے غائب ہوتے تھے جیسے اردو میں محاورہ ہے کہ گدھے کے سر سے سینگ, فوراً غائب. میں ان سے پوچھتا عید کی نماز میں ملتا عیدگاہ میں تو پردیسی ہوتا, فورنر ہوتا, وہاں جاتا تھا اعتکاف کے لیے. پوچھتا کہاں تھے؟ حضرت ایک رات اللہ پاک نے شب قدر سے بھی افضل عطا فرمائی, اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا عید کی رات کا, اس لیے ہم کسی سے نہیں ملتے, فوراً اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتے ہیں. آج تو اللہ کو منا کے اٹھنا ہے. یہ لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے, انعام کی رات کہلاتی ہے. ٹرم کے اندر اصطلاح کے اندر عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں, انعام کی رات. اور پھر جب بندہ غسل کر کے سونے سجیلے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر مسواک کر کے ناخن تراش کے عیدگاہ کی طرف نکلتا ہے تو ہر نکڑ پر, ہر چوراہے پر جیسے کوئی ایم پی ایم ایل اے گزرنے والا ہوتا ہے, گن مین اس کے استقبال میں کھڑے رہتے ہیں, وہ سیکورٹی بھی کرتے ہیں اور استقبال بھی کرتے ہیں, اعزاز بھی ہوتا ہے. فرشتے ہر نکڑ پر گلی کوچے پر کھڑے رہتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں, عیدگاہ کے طرف آنے والوں کو مرحبا کرتے ہیں, جی. اور پھر جب عیدگاہ میں پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ رشک کرتے ہیں اور فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کیا بدلہ ہے, کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جس نے اپنا کام پورا کر لیا. فرشتے کہتے پیارے اللہ اس کا بدلہ تو یہ کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے. تو کہا یہ فرشتوں گواہ رہنا, اگر آج اس محفل میں, اس مجلس میں, یعنی عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے جہاں بھی ہو, مسجد میں ہو چاہے کسی میدان میں ہو, اگر آج یہ مجھ سے دنیا کے بارے میں کوئی سوال کریں گے تو میں ان کی مصلحتوں پر, حکمتوں پر غور کروں گا کہ جو چیزیں مجھ سے مانگ رہے ہیں یہی چیز دینا مناسب ہے یا اس سے بہتر چیز دینا مناسب ہے, یا جو چیز مانگ رہے ہیں وہ ابھی دینا مناسب ہے یا کوئی ڈیلے کر کے دینا مناسب ہے. اللہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے, تو کہاں میں ان کی مصلحتوں پر غور کروں گا.
جو یہ مانگ رہے ہیں یہ نفع نقصان اس کا جانتے نہیں ہیں، اس لیے میں ان کا رب ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ چیز ابھی جو مانگ رہے ہیں وہ دینا مناسب ہے یا اس سے بہتر دوسری چیز دینا مناسب ہے، یا ابھی دینا مناسب ہے کچھ رک کے دینا مناسب ہے۔ تو دنیا کے بارے میں جو کچھ مانگیں گے میں ان کی مصلحت پر حکمت پر غور کروں گا، اور دین کے بارے میں آخرت کے بارے میں جو کچھ مانگیں گے میں فوراً دے دوں گا۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ میری عزت و جلال کی قسم، جاؤ بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت فضائل اعمال میں فضائل رمضان کا حصہ آپ اٹھا کے دیکھو تو سب سے طویل روایت شیخ ذکر رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی ہے، یہ پوری تفصیل آپ کو اس میں ملے گی جی۔ اور ہم بخشائے جھولے جھلائے عیدگاہ کے میدان سے اپنے گھروں کے طرف جاتے ہیں، لیکن افسوس اور افسوس عید ہی کی شام تک نوجوان بچے سیل فون کے اندر گارڈنوں اور پارکوں کے اندر جا کر بدنگاہی کر بدکاریاں کر کے بدعملی کر کے سارے کے سارے نور کو درہم برہم کر دیتے، سارے کے سارے نور کو درہم برہم کر دیتے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، میرے پیارے رب نے رمضان مبارک کا مہینہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ جس چاہے مہینے کو رمضان کا مہینہ بنا دے یا رمضان جیسی عبادت کسی بھی مہینے میں کر کے رمضان کا ثواب پا لے، نہیں۔ اللہ پاک نے کچھ مقام کچھ ایام ایسے بنائے ہیں ان کے اندر وہ عمل کرے گا تو اس کا اجر ملے گا۔ مثلاً شیطان کو جو کنکریاں مارتے ہیں مینا کے اندر، تو وہ 3 پلر جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا تھا، تو جن جگہوں پر انہوں نے کنکری مار کے اس کو دور کیا تھا وہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ صبح قیامت تک ہر حاجی کو وہاں کنکری مارنا واجب ہے۔ لہذا ایک پلر کو جس کو جمرات کہتے ہیں، ایک پلر کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، اور ایک کنکری مارنے پر اتنا بڑا گناہ معاف کرتے ہیں جو گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے بندے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب دیکھو پلر تو آج بھی وہاں ہے جی، چلو ویزا نکالتے ہیں، چلو لگا کے آتے ہیں، لیکن کنکری مارنے کا اجر کچھ نہیں، اس لیے کہ وہ تو 10ویں ذی الحجہ 11ویں ذی الحجہ 12ویں ذی الحجہ کو اگر ماریں گے جی اور 13ویں تک ماریں گے تو اس کا اجر ملے گا۔ آج چاہے ایک ٹرک بھر کے کھڑے ہو جاؤ اور صبح سے شام تک دے دنا دن وہ ثواب ملنے والا۔ میدان عرفات میں 9ویں ذی الحجہ کو سورج غروب ہوتے وقت اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا، اللہ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں یہ سوچنے والے کہ میں نے معاف کیا کہ نہیں کیا۔ آج میں نے رحمت کا دریا بہایا تھا، تمہارے گناہ بڑے نہیں ہیں، میری رحمت بڑی ہے، جاؤ بخشائے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو میدان عرفات تو آج بھی ہے، چلو ویزا نکالتے چلتے اور دن بھر وہاں کھڑے کھڑے عبادت کریں گے، لیکن نہیں، ثواب نہیں، کیونکہ اس کے لیے تو دن مخصوص ہے، اس کے لیے تو جگہ مخصوص ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے کے لیے اوقات مخصوص ہیں، اس لیے اس رمضان کے مبارک مہینے میں جو کچھ اللہ پاک نے دیا، جو کچھ ہم نے اللہ پاک سے مانگا، جو کچھ اللہ پاک نے رحمت فرمائی، ہائے افسوس عید کے دن ہی ہم سب کا سب ضائع کر دیتے۔ نوجوان بچے لڑکیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، فونوں کے ساتھ تنہائیوں میں بیٹھ کر گناہ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ رمضان مبارک کے مہینے کو ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل میں گیم کھیلتے ہیں۔ ہائے ہائے، میں نے تو مکہ مکرمہ میں دیکھا، اور مکہ مکرمہ میں بھی حرم شریف میں، اور حرم شریف میں بھی کون سی جگہ، کعبۃ اللہ سے چند میٹر کے فاصلے پر میری طرف ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا کرسی پر، اور ہم فجر کے اذان کا انتظار کر رہے تھے۔ میری نظر اس کی طرف گئی تو دیکھا وہ گیم کھیل کر ٹائم پاس کر رہا ہے، سامنے کعبہ موجود ہے۔ کاش وہ فون نہ دیکھتا، اس کو جیب میں رکھتا، کچھ نہ بولتا، کچھ نہ پڑھتا، محبت کی نظر سے کعبۃ اللہ کو دیکھتا رہتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر چھم چھم برستی رہتی۔ اس لیے دوستو، اس رمضان مبارک کی تیاری میں یہ بھی سوچ لو کہ انٹرنیٹ کا پیکج ہمیں نہیں ڈلوانا، نیٹ کے پیسے ہمیں نہیں ڈلوانا، ڈاٹا ہمیں آف کر کے رکھنا ہے۔ میرے بھائیو، یہ انٹرنیٹ، یہ واٹس ایپ، یہ تو بزنس مین لوگوں کے لیے ایجاد ہوا تھا، اور گھروں میں روٹی پکانے والی ماں بہنیں اس کو استعمال کر رہی ہیں، حالانکہ یہ ان کی چیزیں نہیں ہیں، ان کے کام کی چیزیں نہیں ہیں، گھنٹوں اس کو ضائع کر رہی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو اس تباہی سے بچائیں۔
اتنی دیر ہم قرآن پاک کو لے کے بیٹھیں، قرآن پاک کو محبت کی نظر سے دیکھیں، اس کو سینے سے لگا کے بس ایسے بیٹھے رہیں۔ میرے اللہ کا سچا کلام ہے، اللہ اس کے اوامر پر عمل کرنے اور نواحی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ عظمت سے محبت سے سینے سے لگا کے رکھیں گے، اللہ اس سے بھی اجر عطا فرما۔ لیکن دوستو عجیب بات ہے کہ ہم اللہ کے نمک حرام بن گئے، جس اللہ پاک نے ہمیں زندگی کے قیمتی لمحات عطا فرمائے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے زبان پر ہلکے، ترازو میں وزنی، اور اللہ کو انتہائی محبوب، اللہ کو انتہائی محبوب ہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک مرتبہ بندہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی جنت کو آباد فرما دیتے۔ نہ جانے کیا کیا وعدے اللہ پاک اس کے لیے، اللہ پاک نے اپنے یہاں کیا کیا انتظام کر رکھا ہے اس کے لیے۔ لیکن افسوس آج ہمیں اللہ پاک نے وقت دیا ہے، لیکن ہم کلمات نہیں پڑھ رہے، ہم تسبیحات نہیں پڑھ رہے، ہم معمولات نہیں کر رہے، ہم ذکر و اذکار نہیں کر رہے، جو محبوب اذکار ہیں ان کا ذکر نہیں کر رہے، فون میں لگے ہوئے اپنا وقت ضائع کر رہے، گھنٹوں گھنٹوں لگے ہوئے ہیں، ویڈیو کال میں لگے ہوئے ہیں، یوٹیوب میں لگے ہوئے ہیں، گیم میں لگے ہوئے ہیں، فلموں میں لگے ہوئے ہیں، ڈراموں میں لگے ہوئے ہیں، پڑوسی ملک کے بےہودہ ڈرامے جن کو دیکھ دیکھ کر بے حیائی عام ہو رہی ہے، زبان درازی آ رہی ہے، لڑکیوں کو اپنی ساس بہوؤں سے لڑنا آ رہا ہے، نند بھاؤجوں کو لڑنا آ رہا ہے، سب سیکھ رہے ہیں اس سے، باپ کے سامنے کس نخرے سے بیٹی بات کرتی ہے وہ سیکھ رہی ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے رسم و رواج۔ میں نے پوچھا کہ بھئی ہمارے ملک میں یہ رواج کہاں کا ہے؟ کہ حضرت یہ ہمارے ملک کا نہیں، یہ پڑوسی ملک کا رواج ہے، یہ مہندی کی رسم اور یہ ہلدی میں نہانا اور فلاں یہ وہاں کا رواج ہے، اور یہ دیکھ دیکھ کر دو چار عورتوں نے جہاں دیکھا ذہن بنا لیا کہ ہم بھی ایسا ہی کریں گے، اور کر رہے ہیں۔ تو کتنی بڑی بربادی، کوئی معمولی بربادی نہیں۔ شوہر نے لمبے لمبے فون لا کے بیویوں کو دے رکھے ہیں، اور اس میں پیکج بھی ڈلوا رکھے ہیں، حلال پیسہ کما کے وہ ڈالتا ہے اور گھر میں حرام کاریاں ہو رہی ہیں۔ جوان بچیاں نہ جانے کن کس سے دوستی میں ملوث ہو رہی ہیں، جوان بچے نہ جانے کس سے کیسی کیسی فحش باتیں جو ہے ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو رمضان مبارک کے مہینے کا استقبال کریں، اور یہ ساری کے سارے جو منکرات آپ کو بتائیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنے وقت کو فارغ کریں، صبح اور شام کو فارغ کریں، دن اور رات کو فارغ کریں، کام کا بوجھ ہلکا کریں، کام کا اور روٹین کی زندگی میں تبدیلی کریں، رات جاگ کے گزاریں، کچھ آرام دن میں کر لیا کریں۔ 11 مہینے اللہ پاک نے ہمیں کمانے کا موقع عطا فرمایا ہے، 12واں مہینہ اگر اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کی محبت میں مسجد میں بیٹھ کر، اعتکاف میں بیٹھ کر، قرآن پاک کی تلاوت میں لگ کر، ذکر و اذکار میں لگ کر، اور کسی اچھے بندے کی صحبت میں بیٹھ کر اگر وقت گزار سکتے ہو، اللہ کے راستے میں نکال کر وقت گزار سکتے ہو، یہ کتنی اچھی بات ہے۔ 11 مہینے کمایا، 11 مہینے اللہ پاک نے پیٹ بھر کر دیا، ایک مہینہ اگر اللہ کی محبت میں اگر ہم گزار دیں تو کون سی کمی آ جانے والی ہے۔ بہرحال دوستو رمضان مبارک کے مہینے کا جو اللہ پاک نے نظام بنایا ہے کہ دشمنوں کو قید کیا، اللہ پاک نے ہمیں کھلے دلے انداز سے عبادت کا موقع عطا فرمایا، اور رمضان مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت میں جتنا دل لگتا ہے خیر رمضان میں اتنا نہیں لگتا، یہ آپ کو خود اس کا تجربہ ہوگا۔ جتنی طبیعت رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن پاک کے پڑھنے پہ چلتی ہے دوسرے ایام میں مجاہدہ ہوتا ہے نہیں چلتی، کیونکہ قرآن پاک کو رمضان مبارک کے مہینے خاص مناسبت ہے، خاص مناسبت ہے۔ اس لیے دوستو یہ جو باتیں بتائی ایک کاغذ پر لکھیں ان پوائنٹوں کو کہ کس طرح سے ہمیں مینٹین کرنا ہے، بزنس کو کس طرح مینٹین کرنا ہے، آرام کو کس طرح مینٹین کرنا ہے، گھر کے کچن کے کاموں کو کس طرح مینٹین کرنا ہے، اور تلاوت کا اور ذکر و اذکار کا کیا معمول بنانا ہے، کتنی ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کتنے ہزار مرتبہ استغفار کرنا ہے، اور تلاوت کا معمول کتنا رکھنا ہے، کتنے پارے یومیہ پڑھنے ہیں، تہجد کے وقت میں کتنے پڑھنے ہیں، ہر نماز کے ساتھ جوڑ کے رکھیں تو اس کو کتنا پڑھنا ہے، کم از کم ہمیں 3 قرآن پاک کو پورے کرنے، ایک پہلے اشرے میں، ایک دوسرے اشرے میں، ایک آخری اشرے میں۔ تو دوستو اگر کچھ تیاری کریں گے تو کچھ ہوگا، کچھ ارادہ کریں گے تو کچھ ہوگا، اور نہیں کریں گے تو دوستو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے شاید ذکر کیا ہو
نہ کیا ہو تو آج پھر اس سبق کو میں اپنے دوہرا دوں. میں جب عمرہ کرنے کے لیے حج پر اللہ پاک بلاتے ہیں، جانے کا موقع ملتا ہے، تو طواف کے اندر کوئی دعا مخصوص نہیں ہے. طواف کے ساتھ چکر میں کوئی دعا مخصوص نہیں ہے، نہ کوئی فرض اور واجب ہے. اور کسی بھی زبان میں کچھ بھی آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں. جو مانگنے کے آداب ہے ان کا خیال رکھتے ہوئے آپ کسی بھی زبان میں، اللہ تعالیٰ ہر زبان کے خالق ہیں، اللہ ہر زبان کو سنتے ہیں، آپ مانگ سکتے ہیں. لیکن میں نے 7 چکر لگانے کے لیے ایک اپنی ترتیب بنا رکھی ہے، اور وہ میں ترتیب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. لیکن اس ترتیب پہ بھی طواف کرنا اور اس ترتیب پر بھی دعا مانگنا کوئی فرض واجب نہیں ہے. جب اللہ اس کے رسول نے کوئی فرض واجب نہیں قرار دیا تو ہم کیوں اپنے اوپر فرض واجب قرار دیں؟ پہلا پورا چکر استغفار میں، اس لیے کہ گنہگار ہیں، اللہ کے دربار میں آئے ہیں تو اللہ سے معافی مانگ لیں، معاملہ کلیئر کر لیں. پہلا پورا چکر استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. میرے پیارے اللہ، کہاں آپ کا حرم پاک اور کہاں میرا وجود ناپاک، اللہ مجھے معاف کر دی، اللہ مجھے معاف کر دی، اللہ مجھے معاف کر دی، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ قبول کر لیجیے، اللہ میں آپ کو معافی چاہتا ہوں. پورے ایک چکر میں استغفار. دوسرے پورے چکر میں درود شریف، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے ان کے توفیل اللہ پاک نے ہمیں ایمان دیا، زندگی عطا فرمائی، ہم تو درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جو بھی درود شریف زبان پر جاری ہو سکے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ. 2 چکر ہو گئے. تیسرا چکر صرف اپنی ذات کے لیے، اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما. کہ اللہ میری عقل میں برکت عطا فرما، میرے مشوروں میں برکت عطا فرما، میرے کاروبار میں برکت عطا فرما. اب اپنی ضرورتیں اگر پوری ہو جائیں تو پھر اس کو ریپیٹ کریں پورے چکر میں. تو تیسرے چکر میں صرف اپنے لیے. چوتھے چکر میں جو اپنے نیئر ڈیئر ہیں، سب سے زیادہ قریبی ہیں، ماں اور باپ، بیوی اور بچے، بھائی اور بہن، چوتھے چکر میں ان کے لیے. پانچویں چکر میں پوری امت کے لیے، پانچویں چکر میں پوری امت کے لیے. چھٹے میں درود شریف، ساتویں میں استغفار. اب اس کو ذرا خلاصے کے طور پہ سمجھیں. شروع کے 2 اور آخر کے 2. سب سے پہلے میں استغفار، سب سے آخر میں استغفار. پہلے والے کے بعد درود شریف، آخر سے پہلے درود شریف. تو اول اور آخر کے درود شریف استغفار کے لیے خاص. بچے بیچ میں 3، ایک اپنے لیے، ایک اپنے نیئر ڈیئر کے لیے، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں کے لیے، اس کو دعا کریں، اور ایک پوری امت کے لیے. یاد رکھنا بھی آسان، اور کیا مانگا اور کیا بچا وہ بھی یاد رہے گا. اگر پلاننگ کر کے کچھ کریں گے تو دوستوں بہت اچھا کر سکیں گے، اور نہیں کریں گے تو یاد رکھنا یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کیا مانگا اور کیا چھوڑا اور کون سا چکر چل رہا ہے، یہی پتہ نہیں چلے گا. چکر میں آ جائیں گے آپ، چکر میں آ جائیں گے، یہی پتہ نہیں چلے گا کون سے چکر ہے. اور نفس و شیطان ساتھ میں لگا ہوا ہے، بغیر ویزا کے وہ بھی ساتھ میں گئے حج پر، عمرے پر، بغیر ٹکٹ، بغیر ویزا کے وہ بھی ساتھ جاتے ہیں. اور ان کی کوشش پوری اس بات کی ہوتی ہے، پیارے تو آ تو گیا حج عمرے پر، ہم نے بہت کوشش کی، بہت بہانے بنائے، ابھی بیٹے کی شادی ہے، ابھی بیٹا جاب پہ لگ جائے، تھوڑا کمانے لگے، ذرا گھر بن جائے، تھوڑا یہ ہو جائے، یہاں تک کہ بڑھاپے تک تو کھینچ کے لا دیا تجھے کمزور کر کے. اب تو کمزور ہو گیا، جوانوں جیسا حج کو تو کرنے والا ہے نہیں، لیکن پھر بھی تو بہت کچھ پا سکتا ہے. لیکن فکر نہ کر، ہم تجھ سے ایسا کام کروائیں گے تو یہاں پورا اجر حاصل ہی نہیں کر سکتا، تو کیش کر ہی نہیں سکتا. لہذا کہیں چکر بھلوا دے گا، کہیں چکر میں چکر پھنسا دے گا، یعنی اس میں دعا یاد نہیں رہے گی. اور جب عمرہ کر کے پورا طواف کر کے اپنے کمرے آئیں گے تو یار یہ مانگنا تو بھول گئے. اس لیے دوستوں پہلے سے کچھ پلاننگ کریں گے تو انشاءاللہ کچھ کام کر سکیں گے. پلاننگ نہیں کریں گے تو دوستوں بربادی کی پلاننگ پہلے سے بنی تیار رہتی. اس لیے میں نے آپ کے سامنے، چونکہ اب رمضان کے بعد جو ہے مجلس کا سلسلہ شروع ہوگا، یہ سال کی آخری مجلس ہے، ہم نے سوچا آج میں راستے میں چلتے چلتے اللہ سے دعا کرتے کرتے دل میں آ رہا تھا
کہ اللہ کس موضوع پہ بات کرنی چاہیے، تو دل میں آیا کہ استقبال رمضان پہ بات کریں، تاکہ رمضان سے پہلے اس کا تذکرہ آ جائے، کچھ تو ہو، کوئی کہنے والا نہیں، کوئی یاد دلانے والا نہیں، نوجوانوں کو یہی پتہ نہیں کتنے دن رمضان میں بچے ہیں اور اس کی تیاری کیا کرنی ہے۔ نہیں دوست، کپڑے دھو کر، گھر کی صاف صفائی کر کے، ہر چیز بالکل تیار کر کے رکھیں۔ کس لیے؟ یہ استقبال رمضان ہے، ہم ہر کام سے اس لیے فارغ ہو رہے ہیں تاکہ رمضان کے روزے رکھنے، عبادت کرنے اور روحانیت کا انجوائے کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ تو کریں گے نا دوستوں انشاءاللہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ میرے بھائیو، آخر میں ایک بات وہ یہ کہ ہم دوستوں نیکی چاہے تھوڑی کریں لیکن گناہ بالکل نہ کریں۔ نیکی چاہے تھوڑی کریں چل جائے گا، گناہ بالکل نہ کریں۔ ایک بچہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا چل جائے گا، لیکن وہ نافرمانی کرتا ہے، یہ دل کو دکھانے والی بات ہے۔ ایک بچہ کوئی کام نہیں کرتا، گھر میں بیٹھتا ہے، لیکن وہ کوئی نافرمانی نہیں کرتا، تو ماں باپ کے لیے بالکل بھی بوجھ نہیں ہے۔ جیسے درخت کے اوپر اس کے پھل بوجھ نہیں ہوا کرتے، اسی طرح بچے ماں باپ کو کبھی بوجھ نہیں ہوا کرتے، بوجھ اس کی گناہ ہوتے ہیں، بوجھ اس کی نافرمانی ہوتی ہے، وہ جو دل دکھاتا ہے، اس کے دل دکھانے سے جو آہیں نکلتی ہیں، اندر سے بددعائیں نکلتی ہیں، وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی۔ یاد رکھنا دوستو، کتابوں میں لکھا ہے، سچے بزرگوں نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے آخرت میں تو اس کی جزا سزا ہوگی جو ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا مزہ ضرور چکھا دیتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو، دیکھنے والوں کو عبرت بن جائے اس کا وجود کہ دیکھو ماں باپ کا دل دکھایا ہے، آج کیسے اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے اور کیسی گزر رہی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور چکھا دیتے تاکہ آنکھ والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ اس لیے پیارے بچوں، پھول جیسی جوانی رکھنے والوں، اپنے آپ کو نشانہ عبرت مت بناؤ، اپنے آپ کو مثال مت بناؤ کہ دیکھو فلاں نافرمان جی، چہرے پہ نحوست آ جاتی ہے، دل کے اندر اندھیرے ڈرے ڈال دیتے ہیں، نمازوں کی توفیق نہیں ملتی، تلاوت کی توفیق نہیں ملتی، درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، تہجد کی توفیق نہیں ملتی، نیکیاں کرنا گویا کر کے اوپر ایک بوجھ اور پہاڑ ہوتا ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ماں باپ کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت سے توفیق چھین لی، توفیق چھین لی۔ نیکیوں کا کمال یہ ہے، نیکیوں کی برکت یہ ہے، جب بندہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اپنے بڑوں کا ادب اور احترام کرتا ہے، شاگرد استاد کا ادب اور احترام کرتا ہے جی، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر مزید آگے کے اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو نیکی کی تاثیر یہ ہے، جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ دوسری نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ بندے سے نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے۔ اللہ حفاظت کرے۔ تو چاہے نیکی کم کرنا رمضان میں، لیکن گناہ بالکل نہ کرنا، گناہ بالکل نہ کرنا۔ آنکھوں کے گناہ یہ بازار میں نہیں ہوتے، یہ ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ پہ نہیں ہوتے، یہ گناہ تو گھر کی تاریکی میں، گھر کی تاریکی میں اور تاریک کونے میں اور رات کی اندھیرے میں، یہ گناہ تو وہاں بھی ہو سکتے ہیں، سیل فون کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے۔ اللہ پاک گناہ کی جتنی بھی قسمیں ہیں، اللہ پاک ان تمام قسموں سے ہم سب کی حفاظت کرنا ہے۔ نہیں، رمضان آنے سے پہلے نوجوان بچے، خاوند بیوی اللہ سے معافی مانگ لیں، اور معافی مانگنے سے پہلے حقوق و لباس کو معاف کریں۔ نوجوان بچے کے ابو اللہ کے لیے معاف کر دو، امی اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اگر آپ نے معاف نہ کیا، آپ راضی نہ ہوئے، اللہ کی رحمت ہمارے پہ متوجہ نہیں ہوئی۔ یہ حقوق و لباس ہیں، چھوٹے بھائی بڑے بھائی سے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے معافی تلافی کریں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک آنے سے 2-3 دن پہلے رشتے داروں سے ملتے، دیکھو بھائی رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، موقع نہیں ملے گا، عبادتیں کرنی ہے، آپ بھی کریں میں بھی کروں گا، اب عید کے بعد ملیں گے۔ سب لوگوں سے مل کر رشتے داریوں سے مسجد میں آ کر معتکف ہو جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ تو جو جوتے چپل پہن کے آتے تھے وہ کوئی اٹھا کے لے جاتا تھا، اس لیے کہ مسجد سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے، ان کی پہننے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، تو کوئی بھی قبول کر لیتا تھا۔ حضرت شیخ زکریا علیہ کے حالات میں لکھا ہے، ان کا ملنے والا ایک دوست آیا۔ بچپن کے جو دوست ہوتے ہیں وہ کسی کو بزرگ مانتے نہیں ہیں،
اگر کوئی دو دوست تھے ان میں سے ایک اللہ نے ایک کو مقام دیا، بزرگ بن گیا، اللہ کا ولی بن گیا، تقوی والے راستے پہ چل گیا، تو اس کے ساتھی جو ہوتے ہیں نا وہ اس کو متقی مانتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو پرانے آئینے میں دیکھتے ہیں نا۔ تو حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ 11-12 بجے آیا ملنے والا دوست، آ کے بیٹھ گیا، حضرت تلاوت کرتے رہے، دیکھ رہے نہیں اس کی طرف۔ اس نے سوچا چلو 1-1.5 گھنٹے کے بعد اذان ہوگی تب تو یہ قرآن پاک بند ہی کریں گے، تب مل لیں گے۔ اور حضرت نے جیسے اذان ہوئی قرآن پاک بند کیا، ایک طرف رکھ کر فوراً سنت موقعہ کی نیت باندھ لی، سنت موقعہ سے فارغ ہو پھر قرآن پاک لے کے بیٹھ گئے، پھر تکبیر ہوئی تو ظہر کی نیت باندھ لی۔ ظہر کی نیت کے بعد نے سوچا کوئی بات نہیں، نماز کے بعد ملیں گے، نماز کے بعد پھر تلاوت میں لگ گئے، یہاں تک کہ عصر کے قریب قریب کا وقت ہوا۔ تو جیسے عصر کے وقت قریب ہوا اس نے سوچا کہ بھئی یہ تو لگتا یہ ہے کہ یہ بات کرنے والے نہیں ہیں، تو کہا اچھا حضرت ذرا ہمیں بھی دیکھ لو، رمضان تو ہمارے یہاں بھی آتے ہیں لیکن تمہاری طرح بخار جیسے نہیں آتے، تمہیں تو لگا ہے رمضان کا بخار چڑھا ہے جو اترنے کا نام ہی نہیں لے۔ یہ تعبیر کی اس نے کہ تم نے تو روزہ کیا رکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تمہیں تو روزے کا بخار چڑھا ہے، تم تو ایسے اعمال میں لگے ہو دیکھ ہی نہیں رہے۔ یہ ہم افروں کی بات ہوتی ہے۔ تو دیکھیے حضرت نے کیسا اپنا معمول بنایا تھا، ایک ایک لمحے کو کیش کرتے تھے، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنایا۔ ایک مرتبہ اور اسی طرح سے بے تکلف دوست گیا، اب حضرت آگے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے مریدین ساتھ میں بیٹھے ہیں، حضرت ذکر کرا رہے ہیں، جی سب کے سب مریدین ذکر کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پوری مسجد گونج رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے۔ اب کوئی دوست آیا اور گدگدی کرنے لگے، کتنے کو بیوقوف بنائے گا، بیوقوف چپ چاپ بیٹھ، بے تکلفی کی باتیں تھی۔ خیر، تو ہم اثروں کے اندر یہ مرتبے نہیں چلتے، وہاں بے تکلفی چلتی ہے اور وہ بے تکلفی کا معاملہ فرماتے۔ لیکن دیکھیے ان دو باتوں کو سنا کے مجھے صرف بتانا یہ تھا کہ حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے وقت کے ولی، پتہ نہیں غوث تھے، قطب تھے، ابدال تھے، کیا تھے، اللہ پاک نے کیا مقام عطا فرمایا تھا، لیکن اپنے آپ کو بھی ایسا مٹھا رکھا تھا، اپنے آپ کو ایسا کھپا رکھا تھا درود شریف پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں اور نوافل پڑھنے میں۔ میرے بھائیوں، اس آنے والے رمضان کو زندگی کا حسین رمضان بنانے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ زندگی کے گزرے ہوئے رمضانوں کے مقابلے میں اس رمضان کو حسین ترین بنانے کی کوشش کریں۔ کیا پتا اللہ تعالیٰ اس رمضان کو پوری امت کے لیے اور پوری دنیا کے لیے انقلاب کا باعث بنا دے، اس لیے کہ بہت دن ہو گئے ذلت اٹھاتے اٹھاتے، بہت دن ہو گئے غم سہتے سہتے۔ کیا پتا اللہ پاک اس رمضان مبارک کے مہینے کو عالم کی تقدیر کے سنورنے کا ذریعہ بنا دے، حق کے غلبے کا ذریعہ بنا دے، باطل کی شکست کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ حضرات نماز سے پہلے ملے وہ توبہ طائب ہونے کے لیے بیت کے ارادے سے آئے ہیں، میں کلمات پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے توبہ کی کلمات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد آپ توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ایک تصویر استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی روزانہ صبح شام پڑھیں۔ نیز ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں،
ایک نشست میں بیٹھ کے پورا پارا پڑھنا ضروری نہیں ہے، تھوڑا صبح میں، تھوڑا دوپہر میں، تھوڑا شام میں، اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک پارا روزانہ پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ گناہ ہرگز نہ کریں۔ اللہ رب العزت کہتے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے شہد کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ رزق پر جسے کے پلتے ہے شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ رزق پر جسے کے پلتے ہے شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے۔ اے فقیر سے کو تو فضل باری سمجھے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ اے فقیر سے کو تو فضل باری سمجھے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک العال الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دل سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ، رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ اللہ رمضان کا مہینہ جیسے قریب آتا ہے کچھ فقیر نکلتے ہیں اور رمضان کے حوالے سے پہلے ہی رمضان سے بھیک مانگنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں دے دو، اللہ کے نام پر اللہ تمہارا بھلا کرے۔ رمضان کا ہم رمضانی فقیر ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی دوڑ کے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں، کہتے امی وہی فقیر آیا ہے جو صرف رمضان کے مہینے میں نظر آتا ہے، امی دے دو کچھ، وہ پورے سال بھر نظر نہیں آتا۔ میرے پیارے اللہ،
رمضانی فقیر کو جو نہیں دینے والے ہوتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں کہ یہ صرف رمضان میں آیا ہے۔ اللہ بھی ہم بھی رمضانی فقیر ہیں کہ اللہ رمضان میں آپ کے دربار میں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگا کرتے ہیں۔ میرے پیارے رب ہمیں بھی بھیک دے دیجئے، اللہ اپنی محبت کی بھیک دے دیجئے، معرفت کی بھیک دے دیجئے، ولایت کی بھیک دے دیجئے، تقوی کی بھیک دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ سخاوت کی بھیک دے دیجئے، یا اللہ اخلاص کی بھیک دے دیجئے۔ میرے پیارے رب آپ کے پاس نعمتیں ہیں اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، آپ نے نعمتیں بنائی ہیں دینے کے لیے اور ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے۔ اللہ جی دے دیجئے نا، اللہ جی دے دیجئے۔ پیارے اللہ ہم نے دنیا کے باپ کو دیکھا، چھوٹا سا بچہ نہا دھو کر اپنا بستہ کمر پہ لٹکا کر اسکول کی طرف جانے لگتا ہے، چند قدم ابھی دور جاتا ہے، اب امی ابو کو سلام کر کے پھر لوٹ کے واپس آتا ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا کیوں واپس آئے؟ ابا میرے پاس پین نہیں ہے، گم ہو گیا، یہ ٹوٹ گیا، یا تو آپ دے دو اگر آپ کے پاس ہو، نہیں تو مجھے پیسے دے دو تاکہ میں راستے میں دکان سے خرید کر اسکول میں انٹری کر سکوں۔ باپ فوراً اٹھتا ہے، الماری کھولتا ہے، ایک قیمتی قلم اٹھاتا ہے، کہتا ہے بیٹا میں فلاں ملک میں سفر پر گیا تھا، وہاں سے لایا تھا، یہ بہت قیمتی قلم ہے، لیکن تم اس قیمتی قلم سے بھی زیادہ تم میرے نزدیک قیمتی ہو، محنت سے پڑھو، آگے بڑھو اور اس کی قدر کرو، رکھو، بہت قیمتی قلم ہے۔ رب پیارے اللہ دنیا کا ابا اپنے بچے کو ضرورت سے زائد چیز دے کر خوش ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے اللہ آپ تو کائنات کے ربا ہیں اور آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، آپ نے بنائی ہیں دینے کے لیے۔ اللہ ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے، اللہ جی دے دیجئے، اللہ جی دے دیجئے، اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے۔ یا اللہ تھوڑی محنت میں زیادہ روزی دے دیجئے، یا اللہ کشادہ گھر دے دیجئے، یا اللہ کشادہ عافیت والی سواری دے دیجئے، یا اللہ عزت والے گھر دے دیجئے، عزت والی سواری دے دیجئے، عافیت والی روزی دے دیجئے۔ اور پیارے اللہ یہ سب چیز دے کر یا اللہ اپنی طرف متوجہ فرما دیجیے، اپنی طرف متوجہ فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ ایسی دولت نہیں چاہیے جو سر چڑھی ہو، اللہ ایسی دولت دیجیے جو پیر پڑی ہو۔ میرے پیارے اللہ سر چڑھی دولت کو لے کر آدمی متکبر بنتا ہے، دادا بنتا ہے، ڈون بنتا ہے، لوگوں پر تکبر جھاڑتا پھرتا ہے، اور پیر پڑی دولت ملتی ہے تو انسان متواضع ہوتا ہے، آپ کے سامنے جھکتا ہے، جن کا حق ہے ان کا حق ادا کرتا ہے۔ اللہ تھوڑی محنت میں اتنی روزی دیجیے کہ اللہ کہ بندہ بس کرنے لگے اور دونوں ہاتھوں سے آپ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوصلے عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی تمناؤں کو یا اللہ کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا، یا اللہ سب کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سب کے دل آرزوؤں کو تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ 2 سال کے بعد یہ آنے والا رمضان ایسا رمضان آ رہا ہے کہ اللہ جس میں توقع ہے انشاءاللہ مسجدیں کھلی رہیں گی، کھلے دلے انداز سے انشاءاللہ تراویح ہوں گی، حرمین شریفین کے لوگ سفر کریں گے، عمرے ہوں گے۔ میرے پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے کہ اللہ آزمائشوں سے بچا لیجیے۔ یا اللہ 2 سال گھروں کے اندر یا اللہ گھٹ گھٹ کے کڑ کڑ کے عبادتیں کی ہیں۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب آپ بے نیاز ہیں، آپ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پیارے اللہ ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، ہمارے جیسے آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن آپ کے جیسا تو ہمارا کوئی رب نہیں، آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں، آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں۔ اللہ میں آپ سے محبت ہے، اللہ بھی ہم آپ کے بغیر نہیں جی سکتے، اللہ ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میرے پیارے اللہ ہم آپ کے بغیر نہیں جی سکتے، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میرے پیارے اللہ آپ کا کلمہ پڑھ کے ہم صبح کرتے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھ کے ہم شام کرتے ہیں، آپ کی نماز پڑھ کے ہم دن کی ابتدا کرتے ہیں، آپ کی نماز پڑھ کر ہم رات کے آرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے پیارے رب اپنا بنا کے رکھیں، اپنا بنا کے رکھیں، اللہ مخلوق کے بننے سے بچا لیجیے، اللہ مخلوق کے بننے سے بچا لیجیے۔ اللہ اپنے کلمے کا لباس دے کر، ایمان کا لباس پہنا کر آپ نے ہمیں باعزت بنایا ہے کہ اللہ چھین نہ لیجیے اور چھین کر بے عزت نہ فرمائیے۔ اللہ دنیا کے باپ کئی مرتبہ جو باپ تو ہوتے ہیں لیکن باپ کے ساتھ پاپی بھی ہوتے ہیں، شرابی جواری بھی ہوتے ہیں، اللہ دنیا کے باپوں کو دیکھا، دنیا کے والد کو دیکھا کہ کئی مرتبہ وہ شرابی اور شبابی ہوتے ہیں، لیکن عید کے موقع پر اپنے بچوں کے کپڑے نئے سلواتے ہیں، لیکن عید کی نماز کے بعد اپنے گھر آ کر اپنے بچوں کو وہ کپڑے چھین کر ان کو ننگا نہیں کیا کرتا۔ کہ اللہ آج تک کسی باپ نے اپنے بچوں کو کپڑے پہنا کر چھین کر ان کو بے عزت نہیں کیا۔ میرے پیارے اللہ آپ نے ایمان و تقوی کا لباس دے کر کہ اللہ ہمیں باعزت بنایا ہے، اللہ چھین کر ہمیں بے عزت نہ فرمائے، اللہ چھین کر ہمیں بے عزت نہ فرمائے۔
اللہ چھین کر ہمیں عزت کا فرمائی. اللہ آپ تو بے نیاز ہے کہ اللہ ساری کی ساری دھرتی اگر متقی لوگوں سے بھر جائے اور سب کے سب سجدریز ہو جائیں اور صبح قیامت تک سب نہ اٹھائیں, آپ کے سامنے سجدے سے سب نہ اٹھائیں, تو بھی آپ کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں. اور سارے کے سارے انسان اور ساری کی ساری روئے زمین گناہوں سے بھر جائیں اور سارے کے سارے لوگ فرعون شداد حمان بن جائیں, قارون بن جائیں, پھر بھی آپ کی شان میں بال برابر کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. آپ تو ویسے ہی ہیں جیسے تھے اور ایسے ہی رہیں گے. میرے پیارے اللہ, ضرورت تو ہمیں ہے آپ کی. میرے پیارے اللہ, آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں آپ کی ضرورت ہے. میرے پیارے اللہ, ہمارے حال پر رحم فرما دی. پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک جہت ستہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جو بے روزگار ان کو حلال روزگار عطا فرما. جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں اللہ ان کو فرمانبردار بنا. اللہ جن بچوں کے نکاح ہو چکے ہیں میاں بیوی میں سچی محبت پیدا فرما. نیک صالح اولاد عطا فرما. اولاد کو فرمانبردار بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جو بچے نکل گئے اور کانٹے بن گئے بجائے پھول کے, جو ماں باپ کے دلوں میں چبھ رہے ہیں, یا اللہ ان بچوں کو فرمانبردار بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ظاہری بات نہیں, ہر طرح کے امراض سے حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں. یا اللہ جن لوگوں نے روپے بھیجے, پیغام بھیجے دعاؤں کے لیے, اللہ کوئی بیمار ہے, کوئی قرضے میں مبتلا ہے, اللہ کسی کے اعزاء ماضی قریب میں انتقال کر چکے ہیں, اللہ سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سے, میسج کے ذریعے سے عید کے بعد کون سی تاریخ کو مجلس ہوگی. ہر انگریزی مہینے کا جو پہلا اتوار ہوتا ہے ہم اس میں حاضر ہوتے ہیں. اسی ترتیب سے انشاءاللہ آپ کو اطلاع ہو جائے گی, انشاءاللہ حاضر ہوں گے. نیز ترکیسر کے اندر جہاں ہماری مسجد ہے, جہاں ہم رہتے ہیں, جس کو لوگ خانقاہ بھی کہتے ہیں, پہلے عشرے میں انشاءاللہ نفلی اعتکاف کا معمول رہے گا اور سب لوگ مل کر عبادت کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, تربیت کی باتیں ہوتی ہیں, میاں بیوی کے جھگڑے کس طرح ختم ہو اور اولاد بچوں کے ساتھ کس طرح کی تربیت کا معاملہ کرے, یعنی معاشرت, اخلاق, تمام ہی شعبوں پر تقریباً گفتگو ہوتی ہے. اگر اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا ہے اور اللہ پاک نے سہولت دی ہے تو ضرور شرکت کریں. انشاءاللہ ہر ایک بندہ جو بھی شرکت کرے گا اس کا ذاتی نفع ہوگا اور کسی دوسرے کا نہیں, اپنا ذاتی نفع سمجھ کے بندہ جائے. نہیں, اس میں اتنا خیال رکھیں, ایک تو ایسے ضعیف جن کو دوسرے کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہ جائیں. ایک تو یہ اعتکاف 2 سال کے بعد ہونے جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا حالات بنے, اللہ حفاظت فرمائے. نہیں, صحت مند لوگ ہیں, معصوم بچوں کو نہ لائیں, جوان ہو, صحت مند ہو, ہر طرح کے بالکل فارغ ہو, ایسے لوگ شرکت کریں. وہاں خانقاہ کا جو نمبر ہے بہت سے لوگوں کے پاس مل جاتا ہے, تو آپ اس پر رابطہ کر لیں. جو